کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اڑ گئے ہیں وہاں پہ. اب چوتھے کا بھی یہ سب سے کمزور فیصلہ ہے. یہ آپ صورتحال جو آرگومنٹ آپ ادھر کرتے ہیں سیم وہ آرگومنٹ ہائی کورٹ کے اندر ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ججز ہیں اور ان میں سے آپ ہائی کورٹ میں بھی آ گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں پہ کمزوری ہے؟ اور جو کہا جا رہا ہے ضد اور انا سے آگے نکلے, وہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جو بھی اس نظام کے کرتے دھرتے ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا, جو ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے, ہم انہی سے بات کر رہے ہیں اور باقی تمام سے بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ضد اور انا ججز کو کہہ رہے ہیں کہ ججز سے فیصلہ کروانے والوں سے کہہ رہے ہیں؟ سب میں یہ معاملہ ہے. ججز تو بیچارے ہم سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں, لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنا ہمارے نظام پہ ختم کریں تاکہ شرافت اور آئین اور قانون کے مطابق بات ہو. دیکھیں یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں, جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ عدالت میں بھی رکھی گئی ہیں, لیکن ان کا اس فیصلے میں ذکر نہیں ہوا, کیونکہ اگر ان کا ذکر ہو جائے تو پھر فیصلہ دینا ممکن نہیں تھا. سلمان صاحب یہ بتا دیں کہ عبداللہ محمد ڈان نیوز سے ہم بچپن سے آپ کو سنتے ہیں, آپ ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں, آپ کے پائے کا کوئی وکیل بہت کم وکیل ایسے ہیں. آپ اتنی بڑی کاز القادر ٹرسٹ روحانی تعلیم کے لیے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو جب ملک ریاض کا نام آتا ہے تو اس قوم کا ہر بچے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, قبضہ مافیا, زمینوں پہ قبضے کرنے والے. تو انہوں نے اس سے پہلے نہ تو کوئی یونیورسٹی بنائی ہے نہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے. یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے 458 کنال زمین آپ کو مفت میں دی, اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ قبضہ مافیا سے, ایک اتنے بڑے کاز کے لیے آپ نے قبضہ مافیا سے زمین لی, اور قبضہ مافیا نے آپ کو فری میں زمین دی جو اس سے پہلے قبضے کرتا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اگر آپ شوکت خانم یا کسی بھی اور ٹرسٹ کو دیکھیں, جو کراچی میں ہمارے بہت سے ٹرسٹ ہیں انڈس, آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے جو متمول لوگ ہیں وہی خیرات کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں جو ہم اتنے متمول نہیں ہیں, لیکن بڑی خیرات جو ہے وہ متمول لوگوں کی جانب سے ہی آتی ہے. اب ایک خیراتی ادارہ جو ہے وہ ہر شخص کی وہ ذاتیات یا اس کی زندگی کو نہیں پھرولتا. ایک شخص کہہ رہے ہیں میں بلڈر ہوں, میں کنسٹرکٹر ہوں, میں جلدی بلڈنگ بھی بنا دوں گا, زمین بھی میں لے دیتا ہوں, تو کوئی آر نہیں تھا اس سے یہ زمین لینے میں یا بلڈنگ بنوانے میں, کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو وہ نہیں لے رہے, وہ ایک یونیورسٹی مفاد عامہ کے لیے کام کرا رہی ہیں. کوئی بھی شخص اگر مفاد عامہ کے لیے زندگی کے کسی بھی دور میں کام کرنا چاہے تو میں تو اس کو منع نہیں کروں گا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت پیسہ کما لیا, اب میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں, تو فبیا کرے. میں اس کا یہی جواب دوں. سلمان صاحب جس سپریم کورٹ کی جس بلاول ہاؤس بنانے کے لیے یہ زمین نہیں لی گئی تھی, یہ القادر ٹرسٹ کے لیے. جی سلمان صاحب جس طرح القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے, جس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا 2004 میں سپریم کورٹ نے اس کو مس کنڈکٹ کا جو وہ تھا, اس سے بانی چیئرمین کو آپ لوگوں نے آگاہ نہیں کیا. کل کور کمیٹی میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی, تو یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا تھی کہ بانی چیئرمین کو بتایا نہیں, پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا, پارٹی کو بھی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا. اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ آیا, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا, اس حوالے سے کوئی سیٹ پاور کا بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا, کیا وجوہات ہیں؟ اسی کا لے لیجیے گا کہ جب فیصلہ آیا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ صاحبہ جو کہ وومن ونگ کی لیڈ بھی کرتی ہیں, وہ خود وہاں پہ نہیں تھی. وہاں پہ کافی جو وکلاء تھے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ آتی لیڈ کرتی, فیصلہ آیا تھا بڑا فیصلہ, احتجاج کرتی, تو اس میں ایک بڑی ایک ڈرا بیک سمجھا جا رہا ہے. یہ کیسا نہیں, دیکھیں فیصلہ جو ہے جس طریقے سے دیا گیا, 2 دفعہ اس کو مؤخر کیا گیا, اس دن مجھے نہیں آنے دیا گیا اندر. دیکھیں پچھلے 2 سال سے میں مقدمات میں ہوں, پارٹی میں ایک میرا عہدہ بھی ہے. جب ان کا دل ہوتا ہے مجھے آنے دیتے ہیں, جب دل نہیں ہوتا نہیں آنے دیتے. تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کس کو رسائی ملتی ہے, کس کو رسائی نہیں ملتی. لیکن دیکھیں یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ واحد پروٹیسٹ نہیں ہوتی. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پروٹیسٹ وہ ہے جو اخلاقی سطح پہ کی جائے, اور وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ کے ذہن اور آپ کی روح کو ہم چھو لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مارکہ ہوگا. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں, اس کا موقع بھی آئے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے فکری بات ہے. ایک فیصلہ آیا ہے نا, ایک تحریر آئی ہے, اس تحریر کے جھوٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس جھوٹ کو سامنے رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ دلیل کی سطح پہ بات کی جائے. جو فیصلہ ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا جائے, اس کے مندرجات بیان کیے جائیں. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آگے اور کیا ہوگا, کس نوعیت کی پروٹیسٹ ہوگی, وہ ہم دیکھیں گے. جہاں تک 2004 کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ 2004 کا ایک فیصلہ تھا
یہ ہمارے کچھ دوستوں کے علم میں تھا, کچھ کے علم میں نہیں تھا, میرے علم میں نہیں تھا, لیکن اس کو ہم اپیل میں اب بہت زور سے اٹھائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے الیکشن ٹرائیبیونل بھی جو انہوں نے بنائے ہیں, جو ریٹائرڈ ججز کو انہوں نے مقدمے دے دیے ہیں, جو ہماری الیکشن کی اپیلیں تھیں, اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان میں وہ شامل ہیں لوگ جو پی سی او کے جج تھے, جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان کی تو اپوائنٹمنٹ وائڈ ایب انیشو ہے, ان کو کبھی جج تصور ہی نہیں کیا جائے گا. چن چن کے ایسے لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں, چن چن کے ایسے لوگوں کو ہمارے مقدمے دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہماری اعلیٰ عدالتیں ماضی میں کہہ چکی ہیں کہ یہ اہل نہیں ہے کہ یہ عدالت میں بیٹھیں. سلمان عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ابھی کنول صدر نے بھی بات کی کہ یہ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے, کبھی آپ کی پارٹی کے لیڈر اور کبھی ان کی مسز کے اوپر تہمات لگائی جاتی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس 45 کے قریب ایم این ایز اس وقت موجود ہیں, پارلیمنٹ موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. ان سارے مدعوں کو لے کر عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ پریس کانفرنس یا ٹویٹس کرنے سے کیا ان کی جو تذہیب ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں نا, عدالتیں تو اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں نا. ہم 2 سال لگائیں کسی ایسی عدالت کے سامنے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں, وہ بھی ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مقدمہ نہیں کرتے, توہین کا یا حد تک کا وہ مقدمہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے شرافت کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کرنا ہے. معاشرے کو ان اقدار کو اپنانا ہے, ان اقدار کی نفی کرنے والوں کو برا سمجھنا ہے. جی میں اے ٹی سی اسلام آباد میں تھی, کیونکہ جتنے ناجائز قسم کے جھوٹے اس وقت کیسز بنائے جا رہے ہیں, تو کبھی ہم ایک عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی دوسرے عدالت میں ہوتے ہیں. جس وقت یہ فیصلے کا ٹائم تھا اس وقت ہم اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ اے ٹی سی اسلام آباد سے کنفرم کر رہے ہیں. راجہ صاحب آپ لائر ہیں, آپ لائر ہیں, آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں لڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت کا چیئرمین بیک ڈور رابطے کر رہا ہے آرمی چیف کے ساتھ, ملاقات کی بھی بعض گشت ہے شہر اقتدار میں, تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کی گورنمنٹ گرائی, مختلف معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو کیا آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے آپ کو بیک ڈور ہو کے, یا حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ نہیں, دونوں سطحوں پہ ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیں مذاکراتی کمیٹی کی سطح پہ حکومت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس ملک میں جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے, جو عوام ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے. تو جو لوگ اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں, اقتدار میں نظر آنے والی جماعتوں کے پشت پناہ ہیں, یقیناً ان سے بھی بات ہم کریں گے. اس میں کوئی آر نہیں ہے, یہ ایک ملک کی حقیقت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے, ہمارا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے, لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت ہے, ایک زمینی حقیقت ہے کہ ان کا رول ہے. ایجنسیاں موجود ہیں, ہمارے لوگ اغوا بھی ہوتے ہیں, ہم مشکل کا سامنا کرتے ہیں, تو ہم ہر سطح پہ گفتگو کریں گے. سر جب معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا ہے, کیس ختم ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی حکومت ایک اور کیس جو ہے دائر کر دیتی ہے اور ٹرائل کورٹ کے اندر دوبارہ پھر سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے, جس کے بعد خان صاحب جو ہے دوبارہ پھر سے ان کا جو جیل کے اندر پرانیاں ہے بڑھ جاتا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کے بعد خان صاحب باہر آ سکیں گے, یا حکومت کی جانب سے مزید کوئی کیس جو ہے وہ دائر کر دیا جائے گا اور خان صاحب کا دورانیہ جیل کے اندر مزید ہونا ہے؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جھوٹے مقدمے بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں. میرے اوپر 18 فوجداری مقدمے جو ہیں پچھلے 1 مہینے میں بن چکے ہیں. روز میں اٹھتا ہوں, مجھے پتا چلتا ہے میں نے کہیں آگ لگا دی ہے, میں نے کہیں حملہ کر دیا ہے, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان مقدموں کا فیصلہ سامنا کرتے رہیں گے, اور فیصلہ عوام کرے گی. کہ جب عوام کی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس قسم کے بانڈے جو مقدمے ہیں, جو بانڈے فیصلے ہیں, ان کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں رہتی, کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ لندن میں کہا گیا کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کی امانت ہے, ان کو واپس جانا ہے. تو اگر آپ وزیر خزانہ ہوتے تو یہ پیسہ تو پاکستان کے قومی خزانے میں جاتا, میں نے عرض کیا کیوں آیا, اور این سی اے کو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کس نے دیا؟ جی میں نے یہی تو سارا عرض کر کے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوا. برطانیہ میں جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا, اس نے حوالہ دیا ہے اس باہمی معاہدے کا جو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی یو کے درمیان ہوا. اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو ہم نے فریز کیا ہے, اس کو ہم ڈی فریز کر رہے ہیں تاکہ اس کو سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ڈالا جائے جو بحریہ ٹاؤن کی زمین کی ادائیگی کے لیے کھولا گیا ہے. یہ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے. دستاویزی ثبوت ہے جی میں نے ٹویٹر پہ لگا دی ہے وہ ججمنٹ انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی, اس کا پیرا 45 اور 84 جا کے پڑھیے. انہوں نے اس میں اس معاہدے کا حوالہ دیا, اور معاہدہ ہوا ہی یہ تھا, اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایک غلط بیانیہ ہے کہ وہاں سے پیسہ جو ہے خزانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہاں کابینہ نے اس اکاؤنٹ میں بھیج دیا. بالکل یہ بے بنیاد اور لغو بیانیہ ہے.